السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، یہ حدود دائرہ مہدویہ کا 11واں باب ہے، دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ دعوت، کھانے کی سویت بلا تفریق۔ اگر شہر یا گاؤں میں رہنے والے کاسبوں کے ہاں سے دعوت کا کھانا پکا پکایا دیگوں، دیگچوں اور ٹوکروں میں آتا تو دائرے کے مردوں، عورتوں اور بچوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا، جیسا کہ پٹن شریف میں سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں حضرت رکن الدین مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ٹوکروں میں روٹیاں اور موز آئے تو علل طویہ تقسیم کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں گوشت اور مانڈے آئے تو برابر بانٹ دیے گئے۔ کھانے کی دعوت میں تخصیص، لیکن اگر کھانا مرشد کی جانب سے ہوتا تو بزرگوں کو الگ بلا کر گیہوں کی روٹی اور گھی کھلایا جاتا اور عام فقیروں کے سامنے باجرے کا کچڑا اور تلی کا تیل رکھا جاتا۔ اگر مہمان زیادہ ہوتے تو بھی بزرگوں کو کچھ اچھا کھلا کر معمولی کھانا فقیروں کو کھلایا جاتا۔ یہ سب قدرت پر موقوف تھا، کھانے میں تکلف نہ کیا جاتا۔ دعوت میں 3 دن کی قید۔ متواتر 3 دن کی دعوت قبول کی جا سکتی تھی، چوتھے روز انکار کر دیا جاتا۔ چنانچہ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے دریا خان، سپہ سالار، افواج، جام نندا کی دعوت 3 روز قبول فرمائی، چوتھے روز کھانا آنے پر واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح بندگی سید قنوی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں کسی دینی امر میں اجماع کی غرض سے صحابہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو 3 دن بندگی میاں کے مہمان رہتے، چوتھے روز دائرے میں ہوتے ہوئے بندگی میاں ان کے کھانے پینے کی کچھ فکر نہ کرتے۔ ہاں، ان کو بھی دائرے کے دوسرے فقیروں کی طرح سویت دی جاتی، لیکن بندگان خدا 5 روز سے زیادہ نہ ٹھہرتے۔ دائرے کے فقیروں کو کھلانے میں للہیت۔ بندی میں شان احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بندے کو دعوت دیتا ہے اس میں للہیت نہیں ہے، کیونکہ بندے کو کھلانے میں اس کی غرض یہی ہے کہ بندہ خوش ہو، لیکن جو شخص فقیروں کو دعوت دیتا ہے وہ محض خدا واسطے ہے، کیونکہ بندہ گھر میں کھاتا ہے۔ مرید کا پیسہ مرید کو کھلانا۔ ایک نوجوان شخص بندی میں شان احمد رضی اللہ عنہ کو مرید ہونے کے لیے دائرے میں آیا۔ صبح کا وقت تھا، فقراء اپنے اپنے حجروں میں ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نوجوان دیر تک بیٹھا رہا لیکن کسی انسان کی صورت نظر نہ آئی۔ آخر ایک عرصے کے بعد ایک صاحب سامنے سے جانے لگے، ہاتھ میں پانی کا گھڑا، پیوندار لنگی پہنے ہوئے، سر پر چھوٹا سا رومال، بدن پر پھٹا پرانا کپڑا۔ اس نے پوچھا، بندے شان احمد رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا، یہی بندہ ہے۔ حضرت کی یہ حالت دیکھ کر اس کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ مرشد بڑے شاندار لباس میں سند پر رونق افروز ہوں گے۔ عرض کرنے لگا، میں آپ کا مرید ہونے آیا ہوں۔ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر کا پانی بھر لوں اور دائرے میں بوڑھے مرد اور بوڑھی فقیرنیوں کے گھر میں بھی پانی ڈال دے کر آتا ہوں۔ حضرت اپنے کام سے فارغ ہو کر اچھے کپڑے پہنے، سر پر پگڑی، پیٹھ پر رومال، پیٹھ پر ڈھال اور کمر میں تلوار کس کر مسجد میں تشریف لائے اور نوجوان کو مرید کیا۔ اس نے فتوح گزرانی، حضرت نے پیسے اٹھا لیے، اس کو 3 دن دائرے میں رکھا اور جو پیسے للہ دیے گئے تھے وہ سب اس کو کھلا دیے۔ چوتھے روز اس کو رخصت کیا۔ قطب الدین حضرت کی دینی اخوت، قومی ہمدردی اور ضعیفوں کی خدمت گزاری کا یہ احساس باوجود مرشد ہونے کے قابل تقلید ہے۔ اسی طرح مرید کے پیسے کی پرواہ نہ کرنا یہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ خدا ہم کو بندگی میں شان احمد رضی اللہ عنہ کا صدقہ نصیب کرے، آمین۔ قصبیوں کے گھر کی دعوت۔ بندی شان احمد رضی اللہ عنہ دھول کا کھٹیاواڑ سے دائرہ اٹھا کر احمد آباد تشریف لا رہے تھے، جو وہاں سے 39 میل ہوتا ہے۔ راستے میں 2 ہندو عورتیں ملی اور عرض کرنے لگی، خدا واسطے آپ دعوت قبول فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا۔ عورتوں کے چلا جانے کے بعد فقیروں نے عرض کیا، خونکار یہ قصبیاں ہیں، زر لے کر ذات بیچتی ہیں، ان کے گھر کا کھانا حرام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا اپنے بندوں کو لقمہ حرام سے بچاتا ہے، آنے دو، معلوم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں عورتیں
آٹا، دال، گھی، چاول، شکر وغیرہ لے کر آئیں اور اللہ دیا کہہ کر سب سامان حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ ان سے پوچھا گیا یہ سیدھا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک زمانے تک سلطان محمود بیگڑا کی ملازم رہی، وہ پیسہ ہماری پاک کمائی کا تھا، اس کے بعد ہم نے بدقسمتی سے غلط پیش اختیار کیا، خدا ہمارا حال ہم پر رحم کرے۔ حضرت نے فرمایا لے لو، ہندو داروغہ کے گھر کی پکے پکائے کھانے کی دعوت۔ ملک پیارا المخاطب باعتماد الدولہ دفتر اول کے 4 باب 4 وزیر سلطان محمود بیگڑا اور جاگیردار کھامبیل کے چہلم پر بندگی میں سید قنمی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے اطراف و جوانب کے تمام صحابہ کو دعوت دی۔ تمام صحابہ دائرہ کھامبیل شریف تشریف لائے۔ صبح ناشتے میں بھینسوں کا دودھ اور گرم گرم کھاجے کھائے، دوپہر کو خدا نے نعمتیں کھلائی اور رات کو معمولی کھانا کھایا۔ بندے میاں رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ آج مجھ پر اعتراض ہوں گے، اس لیے حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم چادر ایسی اوڑھ لو کہ میری بہن کے پاس سے آئے ہوئے زرین کپڑوں کے کنارے نظر آئیں اور ذرا پیٹ پھیر کر بیٹھو۔ بندے میاں یوسف حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اندر تو بی بی کاٹھا دیکھ ہی لیا تھا، باہر آ کر مجمع صحابہ میں بولنے لگے، آج تو بھائی سید قنمیر کی بیوی رانی بن کر بیٹھی ہیں۔ اور رات کو بندگی میں شان مت رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی سید قنمیر آج آپ کے گھر میں دنیا گھس گئی ہے کہ ہمیں 3 بار کھانا کھلایا۔ بندگی میں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، گھر میں بی بی جو کم خواب اور ٹوٹی گوٹے کے کپڑے پہنے تھے وہ ملک پیارا مرحوم کی بیوی نے بہت آرزو کے ساتھ کہلایا تھا۔ میری بھابی حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی زوجہ بی بی عائشہ عرف اچھی بیوی میرے سہاگ کے کپڑے تھوڑی دیر پہن لیں، پھر اختیار ہے دائرے میں سویت کر دیں۔ چنانچہ میری بہن مسمتہ بی بی بوبو کی خواہش کے موافق انہوں نے تھوڑی دیر اپنی پسند کے کپڑے پہنے اور دائرے میں سویت بھی ہو گئے۔ اب رہا 3 بار کھانا، اس کی نسبت گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ ملک پیارا کے باورچی خانے کے برہمن داروغہ کی طرف سے تھا، دوپہر کا کھانا ملک پیارا کی بیوی کی طرف سے اور صرف رات کی دعوت بندے کی طرف سے تھی۔ یہ سب سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ قطب الدین سبحان اللہ، دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کے اعتراض میں للہیت ہی للہیت ہے۔ یہی تو ایک چیز تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اخلاق کے انتہائی زینے پر پہنچایا۔ اس نقل سے ظاہر ہے کہ صحابہ نے ایک ہندو کے گھر پکا پکایا کھانا تناول فرمایا ہے۔ کھاتے وقت بندے میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ، بندے میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ وغیرہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی نظر سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان و عمل پر تھی کہ بندہ نام خدا دیکھتا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ مال حرام ہے تو مت کھاؤ۔ حضرت خاتم الراشدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہولی دیوالی نہیں دیکھتا، نام خدا دیکھتا ہے۔ صداورت لینے سے انکار۔ ایک روز بندگی ملک پیر محمد ابن حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ اور بندے میں سے تشریف اللہ ابن حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ دائرہ کھامبیل کے ایک جماعت کے ساتھ نکل کر بندے میاں میرا شاہ یعقوب بن حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے واقع موضع بڑاسن علاقہ کڑی میں تشریف لائے اور حضرت حسن ولایت رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کچھ دیر دیدار کے بارے میں باتیں رہیں۔ آخر یہ بات قرار پائی کہ چلو کھامبیل وہاں چھابو جی سیدن جی کیا کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے بندگی میاں میرا شاہ یعقوب رضی اللہ عنہ اور آئی ہوئی جماعت روانہ ہو کر رات کو موضع تنجانہ بڑودہ میں مقام کیا اور سودے کے لیے چند فقیروں کو گاؤں میں بھیجا۔ دکاندار نے کہا یہاں ویجاموری کی طرف سے سیداورت قائم ہے، جو مسافر آتا ہے اس کو آٹا، دال، گھی، چاول، مرچ، نمک وغیرہ مفت دیا جاتا ہے۔ فقیروں نے کہا ہم مفت نہیں لیتے۔ دکاندار نے اس خیال سے پیسے لینے سے انکار کیا کہ اگر ویجاموری کو معلوم ہوا تو مجھ پر بہت خفا ہوگا۔ فقیر سیدھا لیے بغیر یوں ہی اپنے مقام پر چلے گئے۔ فقیروں کے چلے جانے کے بعد دکاندار کو اس بات کی دہشت ہوئی کہ ویجاموری کو اگر معلوم ہو گیا کہ فقیر رات بھر بھوکے رہے تو مجھے خدمت سے علیحدہ کر دے گا، اس لیے وہ جلدی ویجاموری کے پاس گیا اور فقیروں کے صداورت نہ لینے کی کیفیت بیان کی۔ ویجاموری کو
حیرت ہوئی کہ سال ہر سال سے میری صداورت جاری ہے، لیکن اس وقت تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے مفت سودا لینے سے انکار کیا ہو۔ دیکھا تو صحیح یہ کون لوگ ہیں اور کس رنگ میں ہیں۔ وہ جاموری گھوڑے پر سوار ہو کر بندگان خدا کی خدمت میں آیا۔ یہ تو لکھا نہیں ہے کہ وہ جاموری نے پیسے لے کر دکان پر سودا دینے کو کہلایا یا پاکان خدا بھوکے سو رہے ہیں۔ دیر تک مذہبی مباحثہ کرتا رہا۔ اثناء بحث میں بندگی ملک عبدالسجاوندی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے فقیروں کے بدن پر پھٹے پرانے اور موٹے چھوٹے کپڑے ہیں اور آپ کے جسم پر عمدہ لباس ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے فرمایا، فقیر علی العموم دائرے ہی میں رہتے ہیں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ان کے لیے ایسا ویسا لباس کافی ہے، اور ہم کو اشاعت مذہب اور ثبوت مہدی السلام کے علماء اور عمرہ کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے، اس لیے کپڑوں کا ہی ایک جوڑا اچھا رکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار نیت پر ہے۔ وہ جاموری حضرت کی باتوں سے بہت خوش ہوا، لیکن ایمان عطیہ الہی ہے، ہر شخص کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو دعوت۔ جن دنوں بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا دائرہ احمد آباد میں تھا، ایک روز سلطان محمود بیگڑا کی بہن نے آپ کو دعوت دی۔ گجرات کی رسم کے موافق نماز عشاء کے بعد دودھ، کھچڑی یا پڑاچار، کفتے، سموسے وغیرہ للہ حضرت کی خدمت میں بھیجے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پسی ہوئی مصری تو یہیں پڑی ہے اور اس کے عوض غلطی سے نمک بھیج دیا گیا ہے۔ فوراً سوار کے ساتھ مصری بھیجی گئی اور بہت بہت معافی چاہی گئی۔ اس وقت حضرت کھچڑی میں دودھ اور نمک ملا کر گٹ گٹ پی رہے تھے۔ سوار نے آ کر للہ مصری پیش کی اور معافی چاہی۔ حضرت نے فرمایا کہ بندے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دودھ کھچڑی کے ڈولے میں نمک ہے یا مصری ہے۔ قطب الدین، سبحان اللہ، اس کا نام تو مہویت کے میٹھے کھارے کی مطلق تمیز نہیں ہوئی، یوں ہی عادتاً پی لیا۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح حضرت بھی کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، مگر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خوب فیصلہ کیا ہے کہ کار پاکان را خیاس از خود دیگر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کو دعوت۔ ایک روز بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے ایک کاسب مرید نے آپ کو دعوت دی۔ اس نے بڑی عقیدت سے عمدہ اور لذیذ کھانے پکائے اور اللہ دیا کہہ کر حضرت کی خدمت میں گزارنے۔ مرید مکھیاں اڑانے حضرت کے سامنے بیٹھا۔ 5-7 لقمہ تناول فرمانے کے بعد مرید نے دست بستہ عرض کیا، میاں جی کھانا کیسا پکا ہے؟ مرید کو یقین تھا کہ خونکار کھانے کی بہت تعریف کریں گے، مگر معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ فرمایا، بھائی ہم کو وہ لذت حاصل ہے کہ اس کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ابو الحق رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی 10 لقموں سے 11 ہوا، 11واں لقمہ نہیں کھایا اور ناخن گھی میں تر نہیں ہوئے، فرماتے ہیں ہم کو کھارے میٹھے کی تمیز نہیں ہوتی۔ حضرت خاتم المرشد رضی اللہ عنہ کو دعوت۔ جس فقیر کے پاس بے شان و گمان کھانا ہے، وہ سب اسی کی ملک سے خواہ خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے، لیکن 3 روز تک پے در پہ دعوت کا کھانا یا 1 روز کی دعوت کا کھانا گھر آئے تو اس کے کھانے سے اس کو اسی قدر اخ ہے جتنا کہ وہ اپنے پیٹ میں کھا سکے۔ دوسرے کے ساتھ بٹھانے یا دینے کا اختیار اس کو مطلق نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا تو اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور دوسرے مستحقین کی حق تلفی کی۔ چنانچہ ایک روز بندگی میاں سید محمود سید انجی خاتم الرشید رضی اللہ عنہ آپ کے پوتے میاں سید عبدالحی بن بندگی میاں سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی امیر کے ہاں سے للہ دعوت کا کھانا آیا۔ دادا پوترا مل کر کھانے بیٹھے اور آپ کی 6 سالہ صاحبزادی بی بی عائشہ عرف آجے صاحبہ بی بی مکھیاں اڑانے لگی۔ مکھیاں اڑاتے اڑاتے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حضرت خاتم الرشید رضی اللہ عنہ بول اٹھے، کیا ہوا؟ آپ کی زوجہ بی بی راجہ فاطمہ عرف بی بی بو نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ بچی کو 3 روز کا فاقہ ہے اور اسی وجہ سے غش کھا کر گر گئی۔ حضرت نے فرمایا، اگر بندے کو اختیار ہوتا تو سلونی کا منہ کھول کر اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالتا، لیکن مجبور ہوں، بچا ہوا کھانا میزبان کے ہاں چلا گیا۔ لیکن کھانا لانے والی نے اپنے آقا سے کہا، آج ایسا ہوا ہے۔ یہ کیفیت سن کر
میرا دل بھر آیا اور کھانے کی جو دیگیں پک کر تیار ہو گئی تھی فوراً دائرہ معلیٰ میں بھیج دی۔ حضرت نے پہلے ہی سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سلونی کے طفیل میں تمام دائرے کی نعمتیں کھلائے گا۔ فقیرہ نے فاقہ کش کے حلق جو سوکھ گئے ہیں وہ اولاً پتلا پتلا حریرہ پکا کر سب کے حلق تر کیے گئے، اس کے بعد نعمتیں کھلائی گئی۔ دعوت کے کھانے اور بے شان و گمان کھانے میں بے حد فرق۔ جو کھانا اللہ کے نام پر بے شان و گمان آتا، اس کے نسبت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حلال طیب ہے اور دعوت کا کھانا حلال ہے۔ حلال طیب کا حساب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا ہے، لیکن حلال کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ کتنا کھائے؟ حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو اور ایک حصہ خالی رکھو اور ذکر اللہ کرو۔ اگر پیٹ بھر کر کھایا تو نیند غالب ہوگی اور ذکر اللہ نہ کر سکو گے۔ پھر فرماتے ہیں تم کو بھوجن ہم کو پیو۔ پھر فرماتے ہیں کہ پیٹو نہ دین کا نہ دنیا کا، پیٹو نہ دین کا نہ دنیا کا۔ سامعین اکرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 11واں باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔